آداب عرض ہے ناظرین، یکجہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یکجہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں یکجہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ملک میں کورونا وائرس وبا کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہیں پر کانگریس کے رہنما نے کہا کہ 24 مارچ سے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، کانگریس نے کہا ہے کہ کورونا کو شکست دینے کی حکمت کی جانب سے 24 مارچ کو نفاذ کیے گئے لاک ڈاؤن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں نے بھائی چارے کی ایسی کئی مثالیں پیش کی ہیں جن سے مودی حکومت کا ایجنڈا ہی بدل گیا ہے اور ملک نئی راہ پر چل پڑا ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد کپل سبل نے اتوار کو یہاں خصوصی نامہ نگاروں کی کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت 24 مارچ سے پہلے اور اس کے بعد جو کام کر رہی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ گزشتہ برس میں سے لے کر اس سال 24 مارچ تک یہ حکومت پولرائزیشن کی سیاست کرتی رہی اور آرٹیکل 370، رام مندر، 3 طلاق اور NRC جیسے مسائل کے سہارے سیاسی فائدے کے لیے کام کرتی رہی۔ لیکن کورونا کی وبا کے بعد اس حکومت کا ایجنڈا ملک کی عوام کے لیے بدل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے بعد حکومت کا ایجنڈا پیچھے ہٹ گیا ہے اور یہ وبا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہماری حکومت کے لیے بھی لاچاری بن گئی ہے۔ مودی حکومت اس سے پہلے ملک میں بھائی چارہ خراب کر رہی تھی، لیکن وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس نے جو لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا اس میں انسانیت کی خدمت دیکھنے کو ملی، جس سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے بھائی چارے میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کورونا وائرس کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہیں پر ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے دوران نرمی دی گئی ہے۔ آئیے وہیں پر کیا صورتحال ہے اس لاک ڈاؤن کے تناظر میں۔ ناظرین، آٹو رکشے میں بیٹھنا تیسرا آدمی کورونا کو غصہ دلاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کا قہر کس طرح سے جاری ہے ملک بھر میں۔ اگر سنیچر کو کورونا وائرس کے تقریباً 8,000 نئے کیسز سامنے آئے تو اتوار کو یہ 8,000 سے بھی تجاوز کر گئے، یعنی ہر دن مثبت کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے اتوار کو جو اعداد و شمار جاری کیے اس کے مطابق ہندوستان میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,82,000 سے تجاوز ہو چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 5,164 ہے۔ وزارت صحت کے مطابق صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 87,000 تک پہنچ چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ یہاں کے افراد کی سمجھ سے باہر ہے اور حکومت کے لیے کیسز میں کمی ایک بڑا چیلنج ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مغربی مہاراشٹر کی موجودہ نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین و طبیبوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن بغیر کسی منصوبہ بندی کا نافذ کر دیا نا انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ اب اسے بغیر کسی واضح منصوبے بندی کے کھولا بھی جا رہا ہے۔ ہندوستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی وضاحت ملک کے اقتصادی سرگرمی کے بالکل ٹھپ ہو جانے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہندوستان میں واضح طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں اور ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں واضح کمی آتی ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن 5 یا ان لاک یعنی 1 جون سے 30 جون تک کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے۔ اس کے تحت تمام سرگرمیوں کو مرحلہ وار طریقے سے کھولے جانے کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین، پہلے صبح 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کا ایک طرح کرفیو نافذ تھا، جو کہ اب رات 9 سے صبح 5 بجے تک کر دیا گیا ہے۔
پہلے مرحلے میں 8 جون سے مذہبی مقامات، ہوٹل، ریستوران اور شاپنگ مالز کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تاہم اس کے لیے حکومت الگ ہدایت جاری کرنے والی ہے۔ دوسرے مرحلے میں جولائی سے اسکولوں، کالجوں اور تعلیمی و تربیتی اداروں کو کھولنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد بین الاقوامی پروازیں، میٹرو ریل سروسز، سینما ہال، جمز، سوئمنگ پولز اور انٹرٹینمنٹ پارکس کو کھولنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اتوار کی صبح ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات میں زیادہ احتیاط برتنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخری بار جب آپ سے بات کی تھی تو ٹریفک بند تھی، دکان بازار بند تھے، ہوائی خدمات بند تھی، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب بہت کچھ کھول دیا گیا ہے۔ شرمک ایکسپریس ٹرینز چل رہی ہیں، نقل و حمل شروع ہو چکی ہے، سیکورٹی کے ساتھ پرواز بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے، لیکن اس سے قبل جس طرح سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف واٹس ایپ پر میمز بھی شیئر کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کورونا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، یعنی اگر آٹو میں 2 کے بجائے 3 آدمی بیٹھ جائیں تو تیسرا آدمی کورونا کو غصہ دلاتا ہے، اگر بس میں 31واں آدمی آتا ہے تو وہیں کورونا کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح شادی میں 51واں آدمی کورونا کا باعث بنتا ہے۔ شراب کی دکان سے شراب خرید کر گھر لے جانا ٹھیک ہے، لیکن بار میں بیٹھ کر پینے سے کورونا کو غصہ آ جاتا ہے۔ دیگر میمز میں کہا جا رہا ہے کہ رات کو کورونا باہر نکلتا ہے اور شام 7 سے صبح 7 تک جو بھی باہر نکلتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے پر کورونا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل محبت کی نشانی، طوفان کے نشانہ بن گئی ہے۔ ناظرین، دنیا میں محبت کی نشانی سمجھے جانے والے تاج محل کو ہندوستان میں جمعے کی رات آنے والے طوفان سے نقصان پہنچا ہے اور اتوار کی صبح سے سوشل میڈیا پر تاج محل ٹرینڈ کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ANI کے مطابق جمعے کی رات آنے والے طوفان میں جہاں تاج محل کے سنگ مرمر کی ریلنگ کو نقصان پہنچا ہے، وہیں کم از کم 3 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع انتظامیہ نے مرنے والوں کے لیے 4 لاکھ روپے معاوضے دینے کا اعلان کیا ہے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ یوگیندر کمار نے ANI کو بتایا کہ طوفان میں 3 آدمی اور کئی جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ آگرہ کے کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہم لوگ نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں اور نقصانات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4 لاکھ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ آثار قدیمہ کے ایک افسر وسنت کمار سورنکر نے بتایا کہ تاج محل کے احاطے میں بہت سے درخت اکھڑ گئے ہیں اور عمارت میں سنگ مرمر ریلنگ کو نقصان پہنچا ہے۔ خیال رہے کہ تاج محل مغل بادشاہ جہاں نے 1653 عیسوی میں اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی دروازے پر ٹکٹ کھڑکی اور جانچ والے دروازے کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ دریائے جمنا کی جانب والی سنگ مرمر کی گھیرے بندی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلنگ سے سرخ پتھر کے 2 پینل بھی گر گئے ہیں، جبکہ کم از کم 10 درخت اکھڑ گئے ہیں۔